اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے. ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت سینے پر باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں آپ صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پوری دعا میں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، جو امام بخاری نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر، وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن یاد کریے، اس میں آپ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. کیا بہترین دعا آپ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہی سب سے افضل دعا ہے. نیت سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے. بہتر ہے کہ اگر موقع ہو تو دونوں پڑھ لیجئے. اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان، جتنی دوری تو نے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان رکھی ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بھی اتنی دوری پیدا کر دے. اب غور کرو، اگر اللہ نے یہ دعا آپ کی سن لی اور آپ کے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جتنی پورب اور پشچم کے درمیان دوری ہے، آپ کامیاب ہو گئے. پورب کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں. پشچم کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں. مشرق کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کتنے دور ہو جائیں گے ہمارے گناہ ہم سے. مانگنے والا چاہیے یہ دعا آپ پڑھیں. آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میری خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب گندگی سے اور میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. دھوبی کی بھٹی میں جب سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کے میل و کچیل صاف ہو کر وائٹنس، کتنی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے، اور گندگی سب مٹ جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد بالکل چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اے اللہ میری زندگی سے میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا چمکتا ہے، ویسی میری زندگی بھی چمک جائے، ویسے میری زندگی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے، میری زندگی میں بھی چمک پیدا ہو جائے، میرے اوپر کوئی گناہ کا داغ و دھبا بھی نظر نہ آئے. جیسے سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ نظر آتا ہے، وہ پورے کپڑے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کی زندگی کو میرے بھائیوں خراب کر دیتا ہے. دھلنے کے بعد وہ داغ و دھبا مٹ جاتا ہے تو سفید کپڑا چمک جاتا ہے. ایسے ہی جب آپ گناہ سے توبہ کر لیں اور اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آپ کی زندگی بھی سفید کپڑے کی طرح چمک جائے گی. یہیں سے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے. جس کے گناہ مٹ گئے مغفرت ہو گئی، جس کے گناہ مٹ گئے وہ جنتی ہو گیا، جس کے گناہ مٹ گئے سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. اب آپ پڑھیے اللہ کی حمد و ثنا اب کریے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی ہے. اس کے بعد
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है, एक वादा है। आय अल्लाह मैं इबादत करूंगा तेरी और तू हमारी मदद कर, यानी इबादत करना मेरा काम, मदद करना तेरा काम। गोया के बंदे का इकरार है कि अल्लाह हम इबादत तेरी ही करेंगे, उधर अल्लाह का वादा कि बंदे हम तेरी मदद करते रहेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब आपने ये कह दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है तो उसने भी कह दिया कि मदद हमारी तरफ से तेरे लिए है। तो अब मदद मांगो। अब क्या चीज आप अल्लाह से मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, आय अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने अपने इनामात से नवाजा है, जिनको तूने अपनी कृपाओं से, अपनी नवाजिशों से नवाजा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे न चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ और गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर मत चला। ये आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। कोई और सूरत पढ़ लीजिए। अब आप रुकू में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। रुकू में क्या पढ़ रहे हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम, यही पढ़ते हो ना? अपने लिए क्या मांगा? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। आपने अल्लाह की तारीफ ही तो कर दी है। आपने अपने लिए क्या मांगा? खड़े थे, आपने मांग लिया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आप रुकू में गए, रुकू में भी तो अपने लिए मांगिए। क्या मांग रहे हैं आप अपने लिए अल्लाह से? जो सबसे बेहतरीन दुआ बताई अल्लाह के नबी ने, रुकू की भी और सजदे की भी, वो दुआ तो हमें याद ही नहीं है। वो दुआ पढ़िए जो अल्लाह के नबी रुकू में भी पढ़ा करते थे और सजदे में भी पढ़ा करते थे। क्या दुआ है रुकू की? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। है याद? नहीं है तो याद कर लो। ये रुकू में भी पढ़ी जाती है और सजदे में भी पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल अपने रुकू और सजदे में यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। हाँ, सुभान रब्बी अल अज़ीम भी पढ़ सकते हो, जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं। लेकिन नमाज पढ़ने गए और आप अपने लिए कुछ ना मांगे, कितने ताज्जुब की बात है। अल्लाह के नबी बतला रहे हैं कि ये दुआ मांगो, इसमें अल्लाह की हम्द भी है, अल्लाह की पाकी और तस्बीह भी है, पाकी और बुजुर्गी भी है, और अपने लिए दुआ भी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना। अल्लाह की बुजुर्गी भी बयान हो गई, वह बिहम्दिका, अल्लाह की हम्द भी बयान हो गई। और उसके बाद दुआ मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आय अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे। क्या मांग रहे हैं आप? जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा। जब भी नमाज में जाओ रुकू करो, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। ऐसे मत पढ़ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। ये आप मांग कहाँ रहे हैं? डीएम के सामने, नेता के सामने, एमपी के सामने, एमएलए के सामने अगर आपको 2 4 5 6 चीजें मांगना हो अपने गांव के लिए, तो आप ऐसे कहोगे, एक हैंड पाइप दे दो, एक कुआं दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो। इस तरीके से कहोगे? इस तरीके से मांगोगे? आप अच्छी तरीके से कहेंगे ना, अरे साहब देख लीजिए बहुत परेशानी है, इतने लोग यहाँ प्यासे रहते हैं और उनको मीठा पानी नहीं मिलता, हमारे यहाँ एक समर लगवा दीजिए, हमारे यहाँ सड़क नहीं है साहब, बहुत दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप थोड़ा सा सड़क बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए। आप बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ उससे डिमांड करते हैं। आप अल्लाह से मगफिरत मांगने गए, आप ऐसे कहेंगे अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह मेरी मगफिरत, ऐसे कहेंगे आप अल्लाह से? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। कोई जरूरी नहीं है कि 3 बार पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है कि 5 बार पढ़ें। अगर आप इस दुआ को पढ़ रहे हैं और इमाम साहब 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम कह के उठ गए और आपकी ये दुआ एक ही बार हुई तो काफी है। आप 1 बार भी कह के उठ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 3 बार पढ़ें और 3 बार के बाद जितना हो सके, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं
تو پھر جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 9 بار، کوئی گنتی نہیں، 3 5 7 9 11۔ یہ ضعیف روایت ہے جس میں طاق کی باتیں آئی ہیں، 3 بار 5 بار 7 بار ضعیف ہے۔ 3 بار تک تو ٹھیک ہے، 3 کے بعد آپ کو اگر اور پڑھنا ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 4 بھی 5 6 7 جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، آپ اکیلے ہیں پڑھیے اور اپنے رب سے مغفرت مانگیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش چاہنے کے لیے جلدی کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ ایسے عمل کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ اللہ بخش دے۔ اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں بھی یہی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ نے قیام میں کھڑے تھے تب اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ماں دوری پیدا کر دے، دھل دے جیسے سفید کپڑا دھلا جاتا ہے دھوبی کی بھٹی میں۔ رکوع میں گئے تو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے بخش دے۔ اب آپ سجدے میں گئے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں آپ، زمین آپ کا سر زمین کے اوپر ہے، پیشانی زمین کے اوپر ہے، ناک زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ اللہ سے یہی دعا کری، اللہ تو مجھے بخش دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی اگر کوئی دعا یاد ہے، عربی زبان میں یاد ہے، تو سجدے میں آپ اس کے علاوہ اپنی عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں، آپ عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں، عربی زبان میں دعا یاد ہونی چاہیے۔ سجدے میں بھی آپ نے مغفرت کی دعا مانگ لی، اب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، فوراً کوے کی چونچ مت ماریے، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ کوے کی چونچ اور کوے کی ٹھونگے مت ماریے۔ سجدہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھیے، پہلا سجدہ ہو گیا ایک، اب آپ بیٹھ جائیے آرام سے اور یہاں 2 مرتبہ دعا پڑھیے۔ مسلم کے اندر یہی دعا آئی ہے، 2 مرتبہ کہیے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس کے بعد پھر جائیے سجدے میں، اللہ اکبر۔ اب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے، اب آپ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر مغفرت مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ کھڑے تھے تب بھی بخشش مانگی، رکوع میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے سے اٹھ گئے تب بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ کتنی مغفرت ہے نماز میں، اور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اور سوچو ظہر میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت، ان 4 سنتوں میں بھی یہی دعا، 4 سنتوں میں 4 رکوع میں یہی دعا، 4 رکعتوں میں سنتوں میں 8 سجدے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 4 رکعتوں میں 8 سجدوں میں یہی دعا، پھر فرض نماز میں یہی دعا، پھر سنت میں یہی دعا۔ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ہاں ہو سکے تو ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھیے اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک اور دعا پڑھ لیجئے، بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اس میں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کیا مانگ لیا آپ نے اللہ سے؟ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ یہاں سے لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، صرف نماز صحیح کر لو میرے بھائیوں، آپ کے اور معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دعا آپ پڑھیے، کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ رب اغفر لی رب اغفر لی،
اور بہت اطمینان سے پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا مانگا اپنے اللہ سے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہوں گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہوں، بازار میں جاؤں تو گناہ، دکان میں جاؤں تو گناہ، میری دکان کی بنیاد جھوٹ پر، میرا کاروبار جھوٹ پر، میرا بزنس جھوٹ پر، غیبت و چغلی کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے میں، بدتمیزی سے پیش آنے میں، گالی گلوچ کرنے میں اللہ میرا پورا دن گزر جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، اے اللہ میرا پڑوسی امیر ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ میری بیوی میرے اوپر ظلم کرتی ہے، اللہ میرا بڑا بیٹا میرے اوپر ظلم کرتا، اللہ باپ ظلم کرتا، اللہ پڑوسی ظلم کرتا ہے، اللہ سماج والے لوگ، محلے والے لوگ، ہم غریب ہیں اس لیے ہماری غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہماری زمین دبا لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم مقدمہ لڑ سکیں، اے اللہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ورحمنی تو میرے اوپر رحم فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ سوچا ہے آپ نے؟ جب آپ نماز میں یہ مانگ لے اللہم اغفر لی ورحمنی، جہاں آپ نے یہ کہا ورحمنی، آپ کا ظالم ظلم کرنے والا کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے رب سے رحمت مانگی ہے، اور جب آپ کا رب آپ پر اگر مہربان ہو گیا تو آپ پر ظلم کرنے والا ظالم کبھی پنپے گا نہیں، اس کے بیٹے کو کینسر ہوگا، اس کی بیوی کو کینسر ہوگا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ آپ کا اگر اس نے 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے تو اپنی اولاد کا علاج کراتے کراتے 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا، اور ظالم کو اللہ اسی دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے گا، چاہے بیٹے کی بیماری کی شکل میں یا خود کی بیماری کی شکل میں، یا اس سے کوئی قریب ترین اور عزیز ترین چیز چھین لے گا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے رحم مانگا ہے، لیکن مانگنے کے انداز میں مانگیے گا۔ مولانا صاحب اتنی لمبی دعا آپ بتا رہے ہیں، رب اغفر لی، ایسے پڑھیں گے آپ، ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی، ایسے پڑھیں گے جب آپ مانگنے کے انداز میں، تو اتنی دیر میں تو آپ کا امام دوسرا سجدہ کر کے بھی اٹھ جائے گا۔ اس لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تب مانگو، فرض نمازوں میں موقع نہیں مل پا رہا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہو وہ اتنی لمبی لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اکیلے جب پڑھو تب مانگو، ورحمنی، اللہ میری اوپر رحم فرما، وہدینی، اے اللہ کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، یہ مولانا کہتا ہے یہ صحیح، وہ کہتا ہے یہ صحیح، ایک کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح، دوسرا کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح، اے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، وہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دے دے، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم دے دے، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما، میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں کس طرف جاؤں، کیا ہے تیرا دین، کیا ہے تیری شریعت، کیا ہے تیرا راستہ، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے وہدینی، میری رہنمائی فرما۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ اور آگے وعافینی، مجھے عافیت عطا فرما۔ بس آپ نے یہ سنا ہوگا، مولانا لوگوں نے ترجمہ بتا دیا ہوگا، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے عافیت دے۔ یہ عافیت کیا ہے جو آپ سجدے میں مانگ رہے ہیں؟ سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں وعافینی، یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، اور جب اس کے ترجمے پر آپ غور کریں گے، اس کے معنی پہ غور کریں گے تو آپ کبھی یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ جھگڑا کرتے ہو فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ ارے یہ دعا نماز میں مانگو، عربی میں مانگو۔ جب آپ یہ دعا مانگ رہے وعافینی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ ہوا اے اللہ
مجھے روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما اور جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، عافیت دے۔ اے اللہ میری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، اللہ میری روحانی بیماری بھی دور کر دے۔ جسمانی بیماری، آپ نے بہت عیاشی کی، بہت غلط کام کیے، آپ کو ایڈس ہو گیا ہے، لیکن آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہو۔ کیا کروں یار، بہت خطرناک بیماری ہو گئی، اگر کہہ دوں گا ایڈس ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی کمینہ کتنا بڑا ناجائز کام، غلط کام کرتا تھا، 20 لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلق تھے، اب ایڈس ہو گیا۔ آپ بتانا نہیں چاہتے ہو، خطرناک بیماری آپ کو ہو گئی ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے ہو۔ نماز پڑھیے اور یہ دعا مانگیے، وعافینی، اے اللہ میری جتنی بھی جسمانی بیماریاں تو مجھے نجات عطا فرما۔ آپ اس عافینی میں کینسر کی بھی دعا مانگ رہے ہیں، ٹی بی کی دعا مانگ رہے ہیں، ٹیومر کی دعا مانگ رہے ہیں، بخار کی دعا مانگ رہے ہیں، لا علاج بیماریوں کی بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسی بیماری جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب لا علاج ہے، آپ اپنی جسمانی ان تمام بیماریوں کی دعا آپ اس میں مانگ رہے ہیں۔ وعافینی، اے اللہ مجھے میری جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور اس میں روحانی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری، جرجیس صاحب کا 2 منزل مکان بنا ہوا ہے، جرجیس کے پڑوسی نے 3 منزل مکان بنا لیا۔ یہ کمینہ 3 منزل ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ ہمارے دل میں یہ بیماری ہے کہ یہ ہم سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ ہماری دکان کھلی ہے، ہماری دکان کھلی ہے، اور دوسرا ایک اور آدمی نے دکان کھول لی، یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، ہم بھی کمائیں گے۔ یا ایک آدمی ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے دل میں یہ بیماری ہے، یہ کمینہ ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے برباد کیا جائے۔ یہ بیماری ہے آج 90% لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ہم اپنے سے آگے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگیں گے، وعافینی، اے اللہ مجھے میری روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، تو گویا آپ یہ بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بیماری میرے اندر ہے، یہ بیماری سے تو مجھے نجات دے دے، یہ بیماری میری ٹھیک کر دے۔ اے اللہ میں دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہوں، یہ حسد میرے دل سے نکال دے، یہ کینہ میرے دل سے نکال دے، یہ تکبر، گھمنڈ، یہ سب میرے دل سے نکال دے۔ وعافینی میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب آپ نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھنا نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے رب سے وہ تمام چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ مانگنے جاتے ہیں۔ اور آخری جملہ، وَارْزُقْنِي، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی۔ اے اللہ میری ایک دکان کھلی تھی، پڑوسی نے ایک اور دکان میرے بغل میں کھول لی، کسٹمر وہاں چلے گئے، میری بیوی بچوں کا پیٹ اب صحیح سے نہیں پل پاتا ہے۔ اے اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، کمپٹیشن کا دور ہے، میں جو کام کرتا ہوں دوسرا آدمی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ میرے پاس رزق کے دروازے نہیں ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن دوسرا آدمی کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، میری رزق کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، میرے بیوی بچے بھوکے سوتے ہیں۔ وَارْزُقْنِی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ میرے رزق کا انتظام تو فرما دے، اے اللہ مجھے روزی روٹی تو عطا فرما۔ کیا دعا مانگی ہے آپ نے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اور کیا مانگو گے آپ اپنے اللہ سے بتاؤ تو؟ نماز کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ کیا دعا مانگتے ہو؟ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے، یہی تو دعا مانگتے ہو آپ۔ اللہ ہم بہت پریشان ہیں، میری پریشانی دور کر دے، آپ نے سب تو مانگ لیا نماز میں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ تو تم مانگ چکے ہو۔ اللہ مجھے ہدایت دے، وہدنی، یہ آپ مانگ چکے ہو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ چکے ہو۔ اللہ میرے رزق میں